قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي لا ترد يد لامس. قال: غربها. قال: أخاف أن تتبعها نفسي. قال: فاستمتع بها. رواه أبو داود والبزار ورجاله ثقات، وأخرجه النسائي من وجه آخر عن ابن عباس بلفظ: قال: طلقها. قال: لا أصبر عنها. قال: فأمسكها. باب اللعان سے ہم گزر رہے ہیں. چھٹی حدیث ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے عرض کیا کہ میری بیوی چھونے والے کے ہاتھ کو نہیں پلٹاتی. ید لامس، لامس چھونے والا، لمس سے اسم فاعل ہے، یعنی جو کوئی اس کو چھوتا ہے اس کے ہاتھ کو پلٹاتی نہیں، روکتی نہیں ہے اس کو، یعنی بات مان لیتی ہے، کچھ اعتراض نہیں کرتی. تو آپ نے فرمایا: غریبھا، تغریب سے مصدر ہے تغریب، اس کو اپنے سے دور کرو، یعنی جدا کر دو. تو پھر اس شخص نے کہا کہ اخاف ان تتبعها نفسی، مجھے اندیشہ ہے کہ اگر میں اس کو جدا کر دوں، طلاق دے دوں، تو میرا نفس اس کا پیچھا کرے گا، یعنی وہ میرے دل میں ایسی بیٹھی ہوئی ہے، ایسی گڑ گئی ہے کہ اس کی یاد میرے دل سے بھلائی نہیں جائے گی، اور میں ہمیشہ اس کی چاہت اپنے اندر پاؤں گا، اور ایک طرح کی الجھن اور بے چینی مجھ کو ستاتی رہے گی. تو آپ نے فرمایا: فاستمتع بہا، تو پھر اس سے فائدہ اٹھاؤ، باقی رکھو اپنی زوجیت میں، اور اس سے استمتاع اور لذت حاصل کرو. کہتے ہیں کہ ابو داؤد نے اور بزار نے اس حدیث کی روایت کی ہے، اور اس کی رجال ثقات. نسائی نے ایک دوسری سند سے روایت کی ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ہی، اس میں لفظ ہے قال، وہ کہتے ہیں آپ نے فرمایا قال طلقها. غربھا کی جگہ پر ابو داؤد میں ہے غربھا، اور یہاں طلقها نسائی میں کہ طلاق دے دو. تو شخص نے کہا کہ لا اصبر عنہا، میں اس عورت سے صبر نہیں کر سکوں گا، یعنی وہ اگر چلی جائے گی تو میں اس کے بغیر نہیں رہ پاؤں گا، میں صبر نہیں کر پاؤں گا. تو آپ نے کہا فام سیکھا، تو پھر اس کو روک رکھو، زوجیت میں باقی رکھو. یہ حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس کا ترجمہ بھی آپ نے سمجھ لیا. اس میں جو سندی گفتگو ہے وہ یہ کہ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو داؤد اور بزار کی روایت ذکر کرنے کے بعد کہا کہ وہ رجالہ ثقات، رجال ثقات. لیکن بس فرق اتنا ہے کہ یہ حدیث موصولاً بھی بیان کی گئی ہے اور مرسل بھی بیان کی گئی ہے، یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہ سے متصلاً بیان کیا گیا ہے اس حدیث کو، اور مرسل بھی بیان کیا ہے. جنہوں نے اس حدیث کو متصلاً بیان کیا ہے یا موصولاً بیان کیا ہے وہ ہے عبد الکریم بن ابی المخارق. اور ایک دوسری سند ہے جس کی روایت ہارون بن ریاب نے کی ہے، وہ مرسل ہے. اور حافظ ابن حجر نے فرمایا ہے کہ عبد الکریم بن ابی المخارق ضعیف راوی ہے، جبکہ ہارون بن ریاب ثقہ ہے. اور اسی لیے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے. عبد الکریم قوی راوی نہیں ہے، جبکہ ہارون بن ریاب اس سے زیادہ ثبت ہے، اور اس نے حدیث کو مرسل بیان کیا ہے. ہارون ثقہ ہے، لہذا اس کی حدیث عبد الکریم بن ابی المخارق کے مقابلے میں صحیح ہے. تو جب حدیث مرسل ہوئی تو حدیث ضعیف ہوئی. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا گیا ہے، ابن الجوزی نے نقل کیا ہے
کہ امام احمد نے فرمایا اس حدیث کے تعلق سے کہ لا یثبت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس له اصل، یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یعنی اصل صحیح نہیں، کوئی اس کی صحیح بنیاد نہیں، ایسا نہیں کہ اس کی کوئی سند ہی نہیں ہے، جس سے شاید دھوکہ کھا کر کے علامہ ابن الجوزی نے اس کو موضوعات میں ذکر کیا ہے۔ حالانکہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ متشدد حدیث کی تصحیح اور تضعیف میں متشدد ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اس کو ضعیف نہیں کہا ہے۔ تو امام احمد کے لیس لہ اصل کہنے کا مطلب ہے کہ اصل صحیح نہیں ہے، اس کی صحیح بنیاد نہیں، یعنی یہ حدیث ثابت نہیں۔ دوسری ہے کہ حدیث بھی منکر المتن ہے، یہ حدیث کا متن ہے، اس کو ذہن قبول نہیں کرتا ہے، کیونکہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے اور انسانی طبیعت غیرت کے بھی خلاف ہے کہ ایک آدمی کی بیوی کی طرف کسی بھی شخص کا چھونے والے کا ہاتھ بڑھے اور وہ اس کو بڑھنے دے، اپنے جسم پہ پڑھنے دے، اس کو روکے نہیں، ٹوکے نہیں، منع نہ کرے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی چاہت اور اس کی رغبت کا خیال کر کے اس کو کہے کہ صاحب اس طرح کی بیوی کو اپنی زوجیت پہ باقی رکھو، یہ بات ایمانی شان اور اسلامی غیرت اور حمیت کے خلاف۔ اب اس کا یہ جو لفظ ہے اس میں لا ترد ید لامس، چھونے والے کے ہاتھ کو نہیں پلٹاتی، روکتی نہیں ہے، اس کے معنی میں علماء نے اختلاف کیا، ذرا معنی سن لیجئے۔ 3 اقوال اس میں آئے۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ جو بھی اس کے ساتھ فحش کاری کرنا چاہتا ہے، زنا کاری کرنا چاہتا ہے، اس کی بات مان لیتی ہے اور اس کو بدکاری کرنے دیتی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بڑے بڑے علماء نے اس معنی کو ذکر کیا، ابو عبید، امام نسائی، علامہ خطابی، علامہ نووی، علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ، اس تمام لوگوں نے کہا ہے کہ عرب کے لوگ یہ جب لفظ استعمال کرتے ہیں کہ فلانا لا ترد ید لامس، فلاں عورت لامس کے ہاتھ کو نہیں پلٹاتی، تو یہ کنایہ ہوتا ہے عرب کے نزدیک زنا کاری سے۔ لیکن یہ مفہوم اس لیے بھی صحیح نہیں لگتا ہے جیسا کہ متن میں نکارت ہے کہ شریعت اس بات کو کبھی گوارا نہیں کرتی، اور نہ ہی کوئی مومن باغیرت اس بات کو گوارا کرے گا کہ وہ ایسی فاحشہ بیوی کو اپنی زوجیت میں رکھے، دیوس بنا رہے، اور ایسی بیوی کا شوہر بنا رہے جو کسی بھی شخص کے ساتھ فسق و فجور کا کام کرتی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دوسرا معنی کچھ لوگوں نے یہ بتایا ہے کہ صاحب یہ فضول خرچ ہے، کوئی بھی آیا، کوئی سامان لے کر کے چلا گیا، یا جس نے جو کچھ مانگا اس کو دے دیا، سخیہ ہے، پکا ہوا کھانا ہے اس کو دے دیا، کوئی سامان ہے دے دیا، پیسہ ہے دے دیا، تو ارے بھائی اگر اس کو، حالانکہ اولاً تو اس کو لامس کہتے نہیں ہیں، ملتمس کہتے ہیں، التماس کرنا، مانگنے والے کو دے دینا، خالی ہاتھ نہیں لوٹانا، یہ تو ایک اچھی بات ہے۔ لیکن اگر مان لے کہ خرچ کرنے کی کیفیت اس کی یا خرچ کرنے کی جو اس کا طریقہ ہے وہ اگر اسراف کی حد تک ہے، تبذیر کی حد تک ہے، تو اپنا مال اگر کر رہی ہے تو بھی وہ قابل انکار ہے، شوہر کا مال اگر خرچ کری ہے تو بھی انکار کے لائق ہے، اور اس کی اصلاح انکار کے ذریعے ممکن ہے۔ یہ کوئی اتنا بڑا اہم گناہ کا عمل نہیں وہ عورت کر رہی ہے کہ جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں غربھا وطلقھا، اس کو اپنے سے جدا کرو، دور کرو، طلاق دے دو۔ یہ بات سمجھانے سے بھی ہو سکتی ہے، اس کو منع کرو کہ وہ ایسا نہ کرے، فضول خرچی حرام ہے، گھر کو ٹھیک ٹھکانے سے چلائے، فضول خرچی سے باز رہے۔ اب یہ جرم ایسا نہیں ہے، یہ عمل ایسا نہیں کہ اس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم طلاق دینے کا حکم فرمائے، یہ معاملہ طلاق کو واجب نہیں کرتا ہے، تو یہ معنی بھی مخدوش ہے۔ تیسرا معنی، حالانکہ یہ معنی جو ہے علامہ ابن قتیبہ دینوری نے بیان کیا ہے، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایک قول ہے، علامہ ابن الاسیر جزری جنہوں نے غریب الالفاظ پر، مشکل الفاظ پر ایک ڈکشنری لکھی ہے، النہایہ فی غریب الحدیث، تو ماشاءاللہ انہوں نے بھی اسی معنی کو درست کیا ہے۔ لیکن یہ معنی ضعیف ہے، جیسا کہ آپ نے سمجھا کہ ایک تو مانگنے والے کے ہاتھ کو نہیں لوٹاتی، اس کو لامس نہیں کہتے، ملتمس کہتے ہیں،
دوسرے یہ ہے کہ اگر اسراف اور فضول خرچی کی حد تک بھی معاملہ ہے تو یہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم طلاق دینے کا حکم فرمائے۔ تیسرا معنی یہ ہے کہ وہ نرم اخلاق والی ہے، سیدھی سادی ہے، کوئی بھی آدمی اجنبی آدمی اس سے چاہے تو گفتگو کر لے یا اس کا ہاتھ پکڑ لے، مصافحہ کرنا چاہے تو مصافحہ کر لیتی ہے۔ آج بھی بہت سی عورتیں ملیں گی جو آزاد خیال عورتیں ہیں، اجنبی مردوں سے بات کر لیتی ہے، اگر کسی نے شیک ہینڈ کیا، ہاتھ بڑھایا تو ہاتھ بڑھا دیتی ہے، حالانکہ یہ عمل جائز نہیں ہے جی۔ تو اتنی نرم اخلاق ہے اور اتنی سیدھی سادی ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں کہ صاحب اجنبی مردوں سے گفتگو کرنے میں، اس سے مصافحہ کرنے میں اس کو وحشت اور نفرت نہیں ہوتی، جو کہ عورت کی حیا اور عصمت اور حشمت کے منافی چیز ہے۔ اس معنی کو علامہ ابن کثیر نے، امام صنعانی نے اور علماء کی ایک جماعت نے درست کہا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ عمل ایسا ہے کہ ہر چند کہ یہ برا ہے اور اس کو روکا ٹوکا جائے گا، لیکن یہ وہ عمل ایسا نہیں ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر طلاق دینے کا حکم دیا جائے۔ اسی لیے یہ قول زیادہ مناسب لگتا ہے کہ آپ نے جب کہا کہ اب سیکھا تو روکو، اس سے لطف اندوز ہو، ابھی طرح برداشت کرو، سمجھاؤ اس کو، نہیں سمجھتی ہے تو برداشت کرو، کیونکہ اگر وہ چلی جاتی ہے تو تم اس کے پیچھے بھاگتے رہو گے، فتنے میں پڑ جاؤ گے۔ تو اگر ایسی صورت ہو کہ کسی کی بیوی اس کی زوجیت میں رہتے ہوئے اگر اس طرح کا رویہ اختیار کرتی ہے جو عفت اور حشمت کے وقار کے منافی ہے، تو اس کو سمجھائے، اگر طلاق دینا چاہتا ہے تو دے دے، نہیں باز آتی ہے تو۔ لیکن اگر لگتا ہے کہ طلاق دینے کے بعد وہ مزید سنگین فتنے میں پڑے گا، اس فتنے سے بڑا فتنہ رونما ہوگا اس کے سامنے جس فتنے میں ابھی وہ عورت مبتلا ہے، تو برداشت کرے۔ لیکن بہرحال کبھی بدکار عورت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ روکو اور اس کے ساتھ رہو اس لیے کہ تم اس کے بغیر صبر نہیں کر سکتے، یہ مزاج نبوت کے اور مزاج شریعت کے خلاف بات ہے۔ اور جہاں تک مال خرچ کرنے کی بات ہے تو یہ عمل ایسا نہیں ہے سنگین کہ اس کی وجہ سے اس کو طلاق دینے کا حکم فرمایا۔ اسی لیے معنی کے اندر لا ترد ید اللامس علی فرض صحت الحدیث، اگر حدیث کو قابل حجت مانے تو یہی معنی ہے کہ صاحب وہ نرم اخلاق والی ہے اور کسی سے بھی وہ ہاتھ ملا لیتی ہے۔ بہرحال بعض علماء اور مفسرین نے، فقہاء نے اسے استدلال کرتے ہوئے کہا ہے، فتویٰ دیا ہے کہ اگر کسی شخص کی بیوی اگر اس سے زنا کا بھی صدور ہو یا زنا کئی مرتبہ ہوا ہو اور مرد اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، تو ایسی عورت کو اپنی زوجیت میں باقی رکھ سکتا ہے۔ یہ اس توجیہ پر کہ ید اللامس سے مراد زانی ہے، کہ زانی کے عمل زنا سے وہ باز نہیں آتی ہے، جو بھی اس سے زنا کاری کا مطالبہ کرتا ہے یا اس کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے یا اس کے سامنے اپنی رغبت کا اظہار کرتا ہے، وہ اس کی رغبت پر لبیک کہہ دیتی ہے۔ تو یہ معنی جو کہ بالکل مرجوح معنی ہے، اس معنی کو لیتے ہوئے بعض فقہاء نے اور بعض مفسرین نے یہ استدلال کیا ہے کہ زنا کار عورت کو بھی آدمی چاہے تو اپنی زوجیت میں رکھ سکتا ہے۔ اور اس سے بعض فقہاء نے استدلال کیا کہ ایک مسلمان مومن عفیف آدمی زانیہ سے شادی کر سکتا ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک۔ زانیہ سے تو زانی ہی نکاح کرے گا یا مشرک کرے گا۔ وحرم ذلک علی المؤمنین، مومنوں پر حرام ہے۔ تو ابتدائی نکاح حرام ہے۔ فقہاء نے یہ کہا، جو جمہور فقہاء نے کہا کہ ابتدائی نکاح حرام ہے جب تک کہ وہ زناکاری سے توبہ نہ کر لے۔ البتہ کسی کی بیوی اس کی زوجیت میں رہتے ہوئے اگر عمل زنا کی مرتکب ہوتی ہے یا خود شوہر بیوی والا ہوتے ہوئے کسی اجنبی سے زناکاری کرتا ہے، تو ایسی صورت میں زناکاری کی وجہ سے نکاح فسخ نہیں ہوگا۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر عورت زناکاری میں ملوث ہوئی اور اس نے اقرار بھی کر لیا تو اس سے رشتہ فاسد ہو گیا، ایسا نہیں ہوگا۔ جب تک رشتہ فاسد کرنے کے لیے، رشتہ ختم کرنے کے لیے آپ کو طلاق دینا ہوگا۔ اور اگر آپ معاف کر دیتے ہیں اور آئندہ کے لیے وہ پکا وعدہ کرتی ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کی پہرے داری کر لیں گے اور اس کو
نامناسب عمل سے، بدکاری کیا دوسرے بھی نامناسب عملوں سے آپ اس کو روک پائیں گے تو پھر آپ اس کو ایک چانس دیجیے، رکھیے، اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ وہ مسلسل اس طرح کا عمل کرتی رہے اور آدمی اس کو زوجیت میں باقی رکھے، یہ بالکل جائز نہیں۔ اور اسی طریقے سے ابتدائی نکاح بھی زانیہ سے نہ کرے جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے، یہی قول زیادہ صحیح ہے اور حدیث کے مطابق بھی ہے، قرآن کی آیت بھی ہے کہ زانی ہی زانیہ سے بیاہ کرتا ہے یا مشرک کرتا ہے، اور زانیہ سے بھی نکاح کرنے والا زانی ہی ہوتا ہے، مشرک ہوتا ہے۔ مومن تو بہرحال اس کو گوارا نہیں کرے گا، کوئی مومن عفیف نہ ہی زانیہ سے شادی کرے گا اور نہ ہی زناکار بیوی کو اپنی زوجیت میں رکھے گا، اور یہی قول صحیح ہے، کیونکہ بہرحال مومنوں کو چاہیے کہ وہ پاک دامن مومنات سے شادی کریں۔ اگر پاک دامن مومنات آزاد سے شادی کی طاقت نہ ہو تو کہا گیا ہے کہ مومنہ لونڈی سے شادی کریں۔ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ۔ اگر مومنہ آزاد پاک دامن عورت سے شادی نہیں کر سکتے ہو تب ایسی صورت میں مجبوری میں، یعنی مہر نہیں دے سکتے، دان نفقہ مہیا نہیں کر سکتے ایک آزاد مومنہ عورت کا، تو لونڈی سے شادی کر سکتے ہو مجبوری میں، مومنہ لونڈی سے۔ تو قرآن نے پاک دامن مومنہ سے نکاح کرنے کو مباح کیا ہے، اور حدیث میں بھی ہے کہ عورت سے تنکح المرأۃ لأربع، ہم پڑھ چکے ہیں، لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا، 4 خوبیوں کی وجہ سے عورت سے شادی کی جاتی ہے۔ آپ نے کہا فاظفر بذات الدین، دیندار عورت سے شادی کر کے کامیاب ہو جاؤ، اور اس کے لیے جد و جہد کرو، فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ تو اس حدیث سے استنباط کرنا کہ صاحب زانیہ سے نکاح کر سکتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ حدیث اگر قابل حجت ٹھہرتی ہو بھی تو استمرار نکاح پر تو دلیل ہے، نہ کہ ابتدائی نکاح پر، کیونکہ وہ شخص اپنی بیوی کی شکایت کرنے آیا تھا، نہ یہ کہ وہ یہ پوچھنے کے لیے آیا تھا کہ میں زانیہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو استمرار نکاح باقی رہے گا، زناکاری کیسے ٹوٹے گا نہیں۔ آپ اس کو توڑنا چاہتے ہیں، الگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو طلاق دینا پڑے گا۔ دوسرے یہ ہے کہ یہ استدلال ہی صحیح نہیں ہے، کیونکہ جب آپ یہ تبھی صحیح ہوگا جبکہ لامس کا معنی زانی سمجھا جائے، اور یہ معنی صحیح نہیں ہے۔ دوسری ہے کہ حدیث کی سند کے اندر آپ نے سنا کہ کلام ہے، موصول بھی ہے اور مرسل بھی ہے، اور زیادہ صحیح یہ ہے کہ یہ حدیث مرسل ہے جو ضعیف کے حکم میں، تو اس لیے زانیہ سے شادی کرنا جائز نہیں، تاکہ وہ توبہ کرے، 1 سال کی مدت کا انتظار کیا جائے کہ وہ توبہ کرتی ہے، 4 موسم گزرے اور اس میں اس سے کسی طرح کی کوئی بدفعلی نہیں ہوئی ہے، تو پھر آدمی سمجھے کہ وہ تائبہ ہے اور اس نے سچی توبہ کر لی ہے، پھر کوئی بھی مسلمان اس سے شادی کر سکتا ہے۔ باقی رہی بیوی، اگر اس سے عمل زنا ہو جاتا ہے، معافی چاہتی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ انشاءاللہ تعالی باز رہے گی اور آپ اس کی حفاظت کریں گے، اس پر پہرے داری بٹھائیں گے، پہرا لگائیں گے اور اس کو غلط کام سے روکیں گے، تو آپ کی مرضی ہے، آپ چاہیے تو ایک موقع دے سکتے ہیں، نہیں آپ صبر کر سکتے ہیں، آپ اس سے صبر کر سکتے ہیں اور اس کو جانے دیجیے تو پھر جانے دیجیے، آپ طلاق دے کر کے اس کو الگ کیجیے، کیونکہ بہرحال اگر وہ اس طریقہ کی کارویہ کرتی ہے کوئی بدکار عورت، چاہے وہ زانیہ ہو یا رہتے ہوئے کسی مرد کی بیوی ہوتے ہوئے وہ اگر اس طرح کی بدفعلی کرتی ہے تو ایک تو گناہ کبیرہ یا بڑے سنگین گناہ کا مرتکب ہوتی ہی ہے، اور عجب نہیں کہ صاحب وہ زانی کا بچہ پیدا کرے اور اپنے شوہر سے اس کے نسب کو ثابت کر دے اور شوہر کے ماتھے مٹ دے یا سر پر مٹ دے کہ یہ بچہ تمہارا ہے، اور اس طریقہ سے جو عورتیں اس کے لیے حلال ہوتی وہ حرام ہو گئی، جو حرام ہوتی وہ اب حلال ہوگی، اور جس کا وہ وارث ہوتا اس کو یا وارث نہیں ہوتا اس کو وارث بنا رہی ہے، اس کا اپنے شوہر کا بیٹا اس کو بناتی ہے۔ فلا حول ولا قوت الا باللہ۔ چلیے صاحب، اگلی حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول حین نزلت آیۃ المطلعینین ایما امرأۃ ادخلت علی قوم من لیس منہم فلیست من اللہ فی شیء ولن يدخلها الله جنته وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين، أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان۔ وعن عمر رضي الله عنه قال من أقر بولد طرفة عين فليس له أن ينفيه، أخرجه البيهقي وهو حسن موقوف۔
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا فرماتے ہوئے کہ جب متلاعنین کی آیت اتری، لعان کرنے والے مرد عورت کے تعلق سے جو آیتیں ہیں، سورہ نور کی آیت نمبر 6-7، تو آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی عورت اگر کسی قوم پر وہ بچہ داخل کرتی ہے جو اس کا نہیں ہے، اس قوم کا نہیں ہے، یعنی ولد الزنا ہے، وہ زانی سے اس نے بچہ پیدا کیا اور اس کو اپنے شوہر کا بچہ باور کراتی ہے، فلیست من اللہ فی شیء، وہ اللہ کی طرف سے کسی چیز میں نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کو کسی طرح کی کوئی پرواہ نہیں، یہ فلیست من اللہ فی شیء، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کسی حفاظت میں نہیں، کسی رحمت کی مستحق نہیں ہے۔ وعید کی حدیث ہے، بہت زیادہ تفصیل تعویل نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہے کہ صاحب ایک کوڑی کی نہیں ہے اللہ کی نگاہ میں ایسی عورت، لیست من اللہ فی شیء ولن یدخلہ اللہ جنتہ، اور اللہ تعالیٰ ہرگز اس کو اپنی جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ لیکن یہ ہرگز کا معنی جو ہے وعید کے لیے ہے، تشدید کے طور پر ہے، واللہ اگر وہ ایمان والی ہے تو مقصد معنی یہ ہوگا کہ محسنین اولین لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہوگی، معاملہ اللہ تعالیٰ اس کا مؤخر کرے گا، یا چاہے تو عذاب دے کر کے پھر آخر میں ایمان کے برکت سے جنت میں داخل کرے، جیسا کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے مرتکب کبیرہ کے سلسلے میں۔ تو یہ تو عورت کے تعلق سے ہوا کہ صاحب ناجائز بچہ پیدا کرتی ہے اور اپنے شوہر کا بچہ باور کراتی ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اسی طریقے سے وہ ایما رجل، کوئی بھی شخص جو اپنے بچے کا کہ نسب کا انکار کرتا ہو اپنے سے کہ میرا نہیں ہے، وہ ینظر الیہ، اور اپنے بچے کو دیکھ رہا ہے، اندر سے شفقت اور پیار امٹ رہا ہے، بار بار بچے کو دیکھ رہا ہے، بار بار بچے کو دیکھ رہا ہے، لیکن دل کی نہیں سنتا ہے، زبان سے کہتا ہے کہ نہیں یہ بچہ ہمارا نہیں، جس وجہ سے بھی ہو، یا تو کچھ قرائن ہوں جو عورت کی زناکاری پر دلالت کرتے ہوں، یا دیکھتے ہو کہ کوئی شخص آتا جاتا ہے اس کے یہاں، یا رنگ روپ شکل وغیرہ کی وجہ سے کچھ معاملہ ہو، لیکن دل ہے کہ مانتا نہیں، بار بار بچے کو دیکھ رہا ہے، اور بچہ بھی اس کی طرف دیکھ رہا ہے، کچھ نے کہا وہ ہو جاتے، بچہ بھی دیکھ رہا ہے، لپک رہا ہے، جو ایک بلڈ کا رشتہ ہوتا ہے، کھچاؤ جو ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے بچے کے نام و نسب کا انکار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے حجاب میں ہوگا، اس کو اپنا دیدار نصیب نہیں کرے گا۔ وَفَضَحَهُ عَلَى رُؤُوسِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، اور جس طریقے سے اس نے اس بچے کے نام و نسب کا انکار کیا اور اس کو بے نام و نسب زندگی بھر کے لیے چھوڑ دیا، اور وہ ذلت اور حقارت کی نظر سے بچہ دیکھا جاتا رہا جبکہ کوئی ٹھوس بنیاد بھی نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اولین و آخرین کے مجمع میں اس کو رسوا کرے گا۔ بالکل سخت وعید کی حدیث۔ تو گویا کہ دونوں کو نصیحت فرمائی، عورت کو بھی جو ناجائز بچے کو اپنے شوہر کا بچہ باور کرا دیتی ہے، اور اسی طریقے سے مرد بلا کسی ٹھوس بنیاد کے بچے کے نام و نسب کا انکار کرتا ہے، اپنے سے اس کے نسب کا انکار کرتا ہے۔ کہتے ہیں حدیث ابو داؤد اور نسائی ابن ماجہ نے بیان کی ہے، اور ابن حبان نے اس کو صحیح کہا ہے۔ ابن حبان ویسے بھی متساہل ہے حدیث کی تصحیح میں، کہتے ہیں کہ سند حدیث کی ضعیف ہے کیونکہ اس میں عبداللہ بن یونس ہے، اور اس کا سوائے ابن حبان کے کسی نے نہیں پہچانا ہے۔ اسماء الرجال کے امت کے علماء نے، امام بخاری نے، امام ابن ابی حاتم وغیرہ نے ان کو مجہول کہا ہے کہ مجہول الحال راوی، اس کی حالت معلوم نہیں کہ یہ ثقہ ہے کہ غیر ثقہ ہے، معلوم نہیں، تو اس طریقے سے یہ حدیث ضعیف ہے۔ عبداللہ بن یونس کی حالت معلوم نہیں۔ اچھا، اس کی مطابعت، کہتے ہیں کہ مطابعت اس کی اس معنی کی تائید جو ہے ابن ماجہ میں ایک حدیث سے آئی ہے، موسیٰ بن عبیدہ والی روایت میں۔ موسیٰ بن عبیدہ نے روایت کیا ہے یحییٰ ابن حرب سے، اور اس نے سعید المقبوری سے۔ اب موسیٰ بن عبیدہ ضعیف راوی، اور اس کا استاد یحییٰ بن حرب یہ بھی مجہول ہے، اور سعید المقبوری ماشاءاللہ بڑے ائمہ کبار میں سے، اور ان سے روایت کرنے والے لوگوں کی بڑی تعداد ہے، لیکن انہی دونوں نے تفرد کیا ہے سعید المقبوری سے بیان کرنے میں، عبداللہ بن یونس نے اور یہاں یحییٰ بن حرب نے۔ اتنے مشہور امام سے یہ دو آدمی روایت کرتا ہے، دونوں کا دونوں مجہول الحال ہے، یہ خود اس بات کے ذریعے کہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ چلیے صاحب، باقی کہتے ہیں کہ صاحب
یہ جو آخری جملہ ہے کہ جس نے اپنے بچے کے نسب کا اپنے سے انکار کر دیا تاکہ دنیا میں وہ رسوا ہو، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو رسوا کرے گا۔ اللہ روسی الاشعار کہتے ہیں اس طرح کی روایت مسند احمد میں اور ابو نعیم نے حلیہ میں بیان کیا، حلیۃ الاولیاء میں۔ وکی بن جراح اپنے والد جراح سے روایت کرتے ہیں، جراح بن ملیح الرواسی سے، جو کہ متکلفین ہے۔ وکی بڑے امام ہے لیکن ان کے والد جو ہیں ملیح الرواسی وہ متکلفی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اور اس کی سند میں عبداللہ بن ابی المجالد ہے جو امام بخاری کا راوی ثقہ ہے، لیکن والد وکی جو ہے وکی ابن الجراح جراح بن ملیح الرواسی یہ متکلم فی راوی ہے۔ فلا حول ولا قوت الا باللہ۔ باقی جو حدیث حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی تھی جو بیہقی نے نقل کیا ہے سنن کبریٰ میں، وہ مجالد بن سعید سے ہے، انہوں نے شعبی سے روایت کیا ہے، شعبی نے شریح سے روایت کیا ہے اور شریح نے عمر بن خطاب سے روایت کیا۔ جب ہم نے پڑھا کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ من اقر، اچھا وہ ہم نے پڑھا ہی نہیں تھا، عمر سے روایت ہے، عمر رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں من اقر بولد طرفۃ عین، جس نے ایک پلک جھپکنے کی مقدار بھی اپنے بچے کے نام و نسب کا اقرار کر دیا فلیس لہ ان یلفی، تو ایک مرتبہ اقرار کر لینے کے بعد وہ کبھی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا ہے، اس کے نسب کا اپنے سے انکار نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں امام بہقی نے اس کو بیان کیا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے، موقوف ہے، وہ حسن موقوف، یہ حافظ ابن حجر اس پر حکم لگا رہے ہیں، جبکہ خود اس حدیث کے اندر بھی معاملہ یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ مجالد بن سعید الحمزانی کہتے ہیں امام احمد نے، یحییٰ بن سعید نے، ابن معین نے، ابو حاتم نے، نسائی نے اور بہت سے دوسرے کے بارے محدثین نے اس کو ضعیف کہا ہے۔ خود حافظ ابن حجر نے تقریب التہذیب میں کہا لیس بالقوی، یہ راوی قوی نہیں ہے مجالد بن سعید، تو کیسے کہا کہ وہ حدیث حسن؟ البتہ بیہقی نے ایک دوسری روایت ذکر کی، اس میں ہے کہ محمد مخرمہ قدامہ ابن محمد کی سند ہے، مخرمہ بن بکیر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں۔ یہ مخرمہ بن بکیر کا اپنے والد بکیر سے روایت کرنا اس میں کلام ہے۔ کچھ لوگوں نے امام احمد ابن معین وغیرہ نے کہا کہ ثابت نہیں ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ ثابت ہے۔ بہرحال تو وہ ایک حدیث بیہقی میں آئی ہے جس میں صرف اتنا کلام ہے کہ قدامہ ابن محمد سے روایت کیا ہے، انہوں نے مخرمہ بن بکیر سے روایت کیا، مخرمہ بن بکیر نے اپنے والد بکیر سے روایت کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے محمد بن مسلم بن شہاب زہری سے سنا کہ قبیصہ ابن زویب نے حضرت عمر بن خطاب سے حدیث بیان کی ہے، یا حضرت عمر بن خطاب کا قول نقل کیا ہے کہ انہوں نے ایک ایسے شخص کے سلسلے میں فیصلہ فرمایا جس نے اپنی بیوی کے پیٹ کے حمل کے بچے کا انکار کیا کہ یہ میرا نہیں ہے، پھر اس کے بعد حمل کی ہی حالت میں کچھ دنوں کے بعد اس نے کہا کہ نہیں میرا ہے، اور پھر جب اس نے جب بچہ تولد ہوا تو پھر اس نے انکار کیا، حمل کی حالت میں انکار کیا، حمل ہی کی حالت میں پھر اس بچے کے نام و نسب کا اپنے سے اقرار کیا، اور پھر جب بچہ تولد ہوا تو اس نے اس کا انکار کیا۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس جب قضیہ لے جایا گیا تو کہا کہ یہ بہتان تراشی کرتا ہے، نام و نسب ثابت کرنے کے بعد، نسب اپنے سے ثابت کرنے کے بعد اس نے انکار پھر کر دیا ہے، بچے کے تولد ہونے کے بعد، بچے کی ولادت کے بعد، اس کو قذف کا اور فدیہ کا بہتان تراشی کے 80 کوڑے لگاؤ اور بچے کے نسب کو اس مرد سے ثابت کیا۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ اس کی سند حسن ہے۔ اب وہ صرف اتنا ہی کلام ہے کہ مخرمہ بن بکیر نے اپنے والد سے سنا ہے یا نہیں سنا ہے۔ چلیے صاحب، تو حدیث آپ نے سن لی، الفاظ کی تشریح بھی ہو گئی۔ دخلت علی قوم ایما امرأۃ، جو بھی عورت کسی قوم پر وہ بچہ داخل کر دے جو اس قوم کا نہیں ہے، یعنی ولد الزنا بچہ ہو اور بیوی ہوتے ہوئے اس نے زناکاری کی ہو، مرد کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ خیانت کی ہو، اور ستم بالائے ستم یہ ہے کہ اس ولد الزنا کو اس نے اپنے شوہر کا بچہ باور کرا دیا، شوہر کی طرف اس کی نسبت کر دی، حالانکہ وہ بچہ شوہر کا نہیں، تو ایسی عورت اللہ کی طرف سے کسی قدر کی لائق نہیں ہے
کسی عزت تکریم کے لائق نہیں ہے، کسی رحمت کے لائق نہیں ہے، جو بھی مانا مناسب ہو فلیست من اللہ فی شیء، وہ اللہ کی طرف سے کسی بھی شے میں نہیں ہے، یعنی اس کی کوئی حیثیت اور وقت نہیں۔ اور پڑھ ہی چکے وَلَن يُدْخِلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ، اللہ اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا، یعنی محسنین کے ساتھ یا جنت میں جو اولین داخل ہونے والے ہوں گے ان میں داخل نہیں کرے گا، بلکہ اس کے معاملے کو مؤخر کرے گا یا چاہے گا تو عذاب دے گا، پھر آخری ٹھکانہ اس کا جنت ہوگا، الا کہ کافر ہو تو اس کے لیے خلود ہے۔ اور اسی طریقے سے مرد اپنے بچے کو دیکھ بھی رہا ہو اور دل میں شفقت اور پیار بھی آ رہی ہو، یا شفقت اور پیار بھی ابھر رہا ہو، لیکن وہ زبان سے اس کے نسب کا انکار کرتا ہے، یہ اس کی قساوت قلبی اور سخت دلی، اللہ تعالیٰ اس سے پردہ کر لے گا قیامت کے دن، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے دیدار سے اس کو محروم کر دے گا۔ حدیث ضعیف ہے، اگر بالفرض اس کو صحیح مان لے تو وعید کی حدیث ہے، اور اس کو اسی طریقے سے جاری رہنے دیجیے۔ بہرحال لیکن ایسا کرنے والا شخص اسلام سے خارج نہیں ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، اللہ کی مشیت کے تحت۔ بہرحال بڑی وعید ہے، اللہ اکبر، ایسی عورت کے لیے جو اپنے شوہر سے خیانت کرتی ہے اور کسی اجنبی مرد سے شناشائی رکھتی ہے، ایک سے یا ایک سے زیادہ سے، اور اس کے ساتھ بدکاری کے لیے راضی ہوتی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ، اور اس سے حاملہ بنتی ہے، اور پھر اس بچے کو اپنے شوہر کی طرف اور شوہر کے خاندان کی طرف منسوب کرتی ہے، گویا کہ وہ بچہ اسی خاندان کا فرد ہے۔ اور کتنے سنگین مسائل پیدا ہوتے ہیں حلت و حرمت کی شادی بیاہ میں اور وراثت کے تعلق سے۔ اور اسی طریقے سے وعید عظیم ہے اس انسان کے لیے جو جانتا ہے کہ بچہ اس کا ہے اور پھر اس کی نفی کرتا ہے، اس سے برات کا اظہار کرتا ہے، اس کے نسب کو اپنے سے کاٹتا ہے، بلا نسب کے بلا اصل کے اس کو زندگی میں جینے پر مجبور کرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ الجزاء من جنس العمل، اللہ اس کو بھی قیامت کے دن رسوا کرے گا۔ اور ایک آخری بات یہ سمجھ میں آئی کہ انسان اگر اپنے بچے کے نسب کا اپنے سے اقرار کر لے، پھر اگر کبھی بھی چاہے کہ صاحب یا چاہے گا کہ اس کے نسب کا انکار کر دے تو ایسا نہیں کر سکتا، گویا کہ اقرار کے بعد وہ نسب کے سلسلے میں رجوع نہیں کر سکتا، اس کا رجوع قبول نہیں کیا جائے گا، اس کا انکار قبول نہیں کیا جائے گا۔ لا الہ الا اللہ۔ چلیے صاحب، یہ حدیث ہمارے سامنے ہے، متفق علیہ روایت۔ اس کا مفاد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص صراحتاً تو اپنے بچے کے نام و نسب کا انکار نہیں کر رہا ہے، لیکن اشارے اور کنایے میں بتا رہا ہے کہ شاید وہ بچہ اس کا نہیں ہے، تو اس آدمی کو حکمت سے کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیل کیا ہے، سمجھایا ہے، یہ حسن تعلیم کا طریقہ دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رجلا قال یا رسول اللہ ان امرأتی ولدت غلاما اسود قال هل لك من ابل قال نعم قال فما الوانها قال حمر، حا کے ضمے اور میم کے سکون کے ساتھ، حمر، احمر کی جمع، حمر اگر کر دیں گے تو حمار کی جمع ہو جائے گی، تو حمر بضم الحاء وجزم المیم۔ قال هل فيها من أورق یا هل فيها من أورق قال نعم قال فأنى ذلك قال لعله نزعه عرق قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق، متفق عليه۔ وفي رواية لمسلم وهو يعرض بأن ينفيه وقال في آخره ولم يرخص له في الانتفاع منه۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں ایک شخص دیہاتی تھا، غالباً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، ایک دیہاتی کہا یا رسول اللہ، آیا اس سے کہا یا رسول اللہ میری بیوی نے ایک کالا لڑکا جنا ہے، یا میری بیوی سے ایک کالا لڑکے کا تولد ہوا ہے، جو نہ میرے رنگ پر ہے نہ میری بیوی کے رنگ پر ہے، ہم بھی گوڑے چٹے ہیں، ہماری بیوی بھی گوڑی چٹی ہے، نہ ہماری شکل پر ہے نہ ہماری بیوی کی شکل پر ہے، لڑکا ہے اور کالا ہے، نہ رنگ ملتا ہے نہ شکل ملتی ہے، گویا اشارہ یہ ہے کہ یہ ہمارا نہیں ہے، دل اس کو مانتا نہیں ہے، اگرچہ زبان سے نہیں کہہ رہا ہے کہ میں اس کے نسب کا انکار کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے اس کا مطلب کیا ہے، مقصود کیا ہے، مطلوب کیا ہے، کہنا کیا چاہتا ہے، تو آپ نے بڑی حکمت سے علاج کیا اور اس کے ذہن کو صاف کیا اور اس کے شک کو یقین میں بدل دیا۔ کہا هل لك من ابل، تمہارے پاس اونٹ ہے؟ اس نے کہا ہاں۔
کہا کہ اونٹ کے رنگ کیا ہے، اونٹوں کے رنگ کیا ہے؟ تو کہا سب کے سب لال ہے۔ کہا حل فیہا من اوڑقہ، کوئی اس میں سفید سیاہی مائل بھی ہے، خاکی کلر کا کہہ لیجیے یا راکھ کے کلر کا، یا سفید سیاہی مائل؟ کہا کہ ہاں ہے۔ کبھی تو ایک ہی اونٹ سے، مذکر اونٹ سے اپنی اونٹنیوں کو تم نے جفتی کرائی ہے، اور اس کے بعد جو نسل پیدا ہوئی وہ سب کی سب لال ہوئی، لیکن ایک اس میں مٹمیلا کیسے آ گیا، خاکی کلر کیسے ہو گیا؟ کہا ہو سکتا ہے لعلہ نزعہ عرق، کوئی رگ کھینچی ہو، کوئی رگ اس کو کھینچ لائی ہو، یعنی اس کے اصل میں اونٹوں کی تو اصل ہے، اس کا پورا نسب عربوں کو یاد ہوتا ہے، تو اس کے اصل میں یعنی جس سے اونٹنی پیدا ہوئی، اونٹنی سے اونٹ پیدا ہوا، پھر اونٹنی کئی نسلوں میں جا کر کے ہو سکتا ہے کہ کوئی کالی اونٹنی رہی ہوگی یا کالا اونٹ رہا ہوگا، جس سے جفتی کے نتیجے میں کوئی کالی اونٹنی ہوئی ہوگی، پھر وہاں سے لال 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 چلتا رہا یہاں تک کہ آج وہی اصل نسب جو ہے، جس کو رگ کہتے ہیں، جیسے درخت کی جڑ ہوتی ہے نا، اور اس کے اندر جو رگیں ہوتی ہے وہ دور دور تک پھیلی ہوتی ہے، پرانا پیڑ ہوگا تو دیکھیے گا کہ اس کی جڑ جو ہے نیچے دور تک زمین میں پھیلی ہوئی ہوتی ہے، اصلها ثابت وفرعها فی السماء، زمین میں گڑی ہوئی ہے اور دور تک اس کی جڑیں پھیلی ہوتی ہیں۔ تو کہا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی رگ اس کی آ گئی ہو اور اس کی وجہ سے وہ بچہ کالا ہوا ہو۔ آپ نے کہا بس بس بس، تو یہاں بھی لعل ابنک ھذا نزعہ عرق، تمہارے خاندان میں بھی، تمہارے اصل و نسل میں بھی، تمہاری بیوی کے بھی اصل و نسل میں، خاندان کے اندر ہو سکتا ہے کہ کوئی کالا یا کالی رہی ہو جس کا اثر آج بچے پر، اس رنگ پر پڑا ہے۔ تو صرف رنگ کی وجہ سے اور شکل نہ ملنے کی وجہ سے آدمی اپنے بچے کا انکار کر دے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ کہنے کا معاملہ تھا۔ لعلہ نزعہ عرق یعنی اصل، من النسب، نسب کی اصل بنیاد، ہو سکتا ہے کہ اس کے نسب میں، بنیادوں میں، دادیال نانیال میں بچے کے تمہارے خاندان سے ہو یا تمہاری بیوی کے خاندان سے ہو، کوئی کہیں 2 4 5 10 نسل پہلے کوئی کالا رہا ہو۔ فلا حول ولا قوت الا باللہ۔ بہرحال اس نے صراحت کے ساتھ عورت پر الزام نہیں لگایا ہے یا صراحتاً نسب کا انکار نہیں کیا ہے، لیکن تعریضاً اشارتاً ایسا کیا ہے، اس نے ایسا جملہ کہا جو جا رہا ہے ادھر ہی، کہ صاحب یہ گویا کہ بہتان لگا رہا ہے، لیکن صراحت نہیں کیا، اس نے اشارے کی زبان میں کیا، اور چونکہ فتویٰ لینے کے لیے آیا تھا تو اس لیے یہ بھی نہیں کہیں گے کہ صاحب وہ غیبت کر رہا، کیونکہ صرف قطع اور عیب مقصود نہیں تھا، یہ مقصود تھا کہ کیا کریں اس کے ساتھ آخر۔ تو بہرحال نسب کے باب میں بہت احتیاط کی ضرورت، صرف ظن و تخمین کی بنیاد پر، احتمال کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر بچے کے نسب کا انکار کر دینا، یہ بات اچھی نہیں، جائز نہیں۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تمام اونٹ ایک ہے، تمام جتنی مؤنثات تمہاری اونٹنیاں ہیں، سب کو تم نے کسی ایک یا 2 مذکر سے جفتی دلائی ہے، مذکر سے، اونٹ کے مذکر سے، جی، اور وہ سب کے سب لال ہے، پھر یہ سیاہ سفید مائل کہاں سے آ گیا؟ تو اس لیے رنگ کی وجہ سے مخالفت نہیں کرنی چاہیے اور نسب کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ اہل علم نے لکھا ہے کہ ابن رشد نے، جو مالکی ہیں، اور قرطبی، علامہ قرطبی مالکی، انہوں نے کہا کہ اجماع ہے اس کے اوپر کہ صرف رنگ کی وجہ سے آپ مخالفت نہیں کر سکتے اور نسب کا انکار نہیں کر سکتے، لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بعض شوافع اور حنابلہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر رنگ کی مخالفت کے ساتھ ساتھ وہ اپنی عورت کو متہم کرتا رہا ہو کہ صاحب یہ کہ کسی مرد سے انٹینگل ہے، اور اس کو آتے جاتے دیکھتا ہو اور ہمیشہ اس کو شک کی نظر سے دیکھتا ہو اور مشتبہ حالت میں اس کو پاتا ہو، اور پھر یہ بچہ جو آیا ہے وہ اسی شخص سے جس سے وہ اپنی بیوی کو متہم کر رہا تھا، اسی کے رنگ اور شکل پر آیا ہے، تو کہتے ہیں کہ اس قرینے کے ساتھ مخالفت لون تو ہے ہی، ایک قرینہ بھی ہے جو زنا کا قریمہ ہے۔ تو بعض شوافع اور حنابلہ بھی کہتے ہیں کہ صاحب اگر قرینہ ہے تو بچے کے نسب کا انکار کیا جا سکتا ہے۔
فلا حول ولا قوت الا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حکمت کے ساتھ اور کتنی عمدہ تعلیم کے ذریعے اور نسل آدم کو یہ اونٹ کی پیداوار پر، اونٹ سے جو پیداوار اونٹ اور اونٹنی کی شکل میں حاصل ہوتی ہے اس پر قیاس کر کے، نظیر کو نظیر پر قیاس کر کے، مسئلے کو قیاس کر کے، انسانی نسل کو اونٹ سے کی پیداوار پر قیاس کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ لعلہ نزع عرق، ہو سکتا ہے کہ اس کے اصل میں کوئی کالا رہا ہو اونٹ میں، تو ہو سکتا ہے کہ تمہاری بھی نسلوں میں، تمہاری یا تمہاری بیوی کی نسلوں میں بھی کوئی کالا رہا ہو۔ تو جب کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے کتاب و سنت کی، اجماع سے بھی کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا ہے، تو آخری دلیل کے طور پر ظاہریہ کے علاوہ جتنے علماء ہیں سب کے نزدیک قیاس آخری اور چوتھی دلیل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور یہیں پر ہمارا یہ باب اللعان ختم ہوتا ہے۔ ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔